السلام علیکم فرینڈس، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے اردو کی نظم نگاری سے ایک اہم شاعر ہمارے اخترالایمان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخترالایمان کی اردو ادب کا ایک سنہرا باب ہے، اور ان کے یہاں رومانیت کے بجائے حقیقت اور فکر کی گہرائی پائی جاتی ہے، اور ان کی شاعری میں ہمیں فلسفہ ملتا ہے، حقیقت پسندی دکھائی دیتی ہے، اور ان کی پہچان جدید نظم کے ممتاز شاعروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا محمد اخترالایمان، اور تخلص کرتے تھے یہ انجم۔ ان کی پیدائش تھی 1915 میں نجیب آباد، ضلع بجنور، یو پی۔ کب تھی ان کی پیدائش؟ 1915 میں، اور انتقال ہوا تھا ان کا 9 مارچ 1996 میں۔ کہاں؟ ممبئی میں۔ تو ان کی پیدائش کب تھی؟ 1915، اور ان کا انتقال ہوا ہے 1996 میں، ممبئی میں۔ اخترالایمان نے 1937 میں فتح پوری سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اخترالایمان نے 1937 میں فتح پوری سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اخترالایمان نے اینگلو عربک کالج یعنی ذاکر حسین کالج، جسے آج دہلی میں ذاکر حسین کالج کہا جاتا ہے، سے گریجویشن 1942 میں پاس کیا تھا۔ اخترالایمان نے گریجویشن کے بعد 1942 میں ساغر نظامی کی خواہش پر 4 ماہ ماہ نامہ ایشیا میرٹھ کی ادارت کی تھی۔ تو جو ایک ماہ نامہ ایشیا تھا جس کا نام اس کی انہوں نے ادارت کی تھی، یعنی اس کے مدیر رہے تھے یہ۔ اس کی ادارت کی تھی، اس کے مدیر رہے تھے، اور گریجویشن کے بعد انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اخترالایمان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی والدہ نے سلمن سے 1939 میں کرا دی تھی۔ ان کی والدہ نے کرائی تھی ان کی پہلی شادی کب؟ 1939 میں، اور طلاق کے بعد دوسری شادی 1947 میں سلطانہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، پہلی شادی 1939 میں ہوئی تھی اور دوسری 1947 میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں اخترالایمان نے ہی لکھی ہیں۔ تو ان کی جو ہمیں نظمیں ملتی ہیں وہ کون سی حیت میں ملتی ہیں؟ نظم معرہ کی حیت میں۔ تو ان کی نظموں کو پسند کیا گیا اسی حیت سے۔ تو ایک بار میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ نظمیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم، اور نمبر 4 نثری نظم۔ تو یہ اسی میں سے ایک نظم کی ایک حیت ہے نظم معرہ۔ تو یہ بات امپورٹنٹ رہتی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ نظم معرہ کی حیت میں انہوں نے سب سے زیادہ اپنی نظمیں لکھی ہیں اخترالایمان نے۔ اخترالایمان محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ڈرامہ نگار بھی ہیں، اور فلمی مکالمہ نگار اور کہانی کار بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہیں وہ ڈرامے کے لیے ڈائلاگز بھی لکھے ہیں اخترالایمان نے، اور فلموں کے لیے بھی ڈائلاگز لکھتے تھے یہ، اور کہانی کار بھی ہیں، انہوں نے کہانیاں بھی لکھی ہیں اخترالایمان نے۔ تو یہ فلمی دنیا سے بھی جڑے تھے بعد میں، اور ان کی اصل پہچان جدید نظم کے ممتاز شاعر کے طور پر ہوئی تھی، اور اخترالایمان نے نظم کو ایک نیا رخ دیا۔ تو جب انہوں نے نظم کہنا شروع کرا تھا تو انہوں نے نظم کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اخترالایمان تعلیم کے بعد فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ انہوں نے پہلے اپنی تعلیم حاصل کری پوری، پھر اس کے بعد یہ فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ڈرامے لکھے، ڈائلاگز لکھے، اور کہانیاں بھی لکھی۔ کئی مشہور فلموں کے مکالمے لکھے ہیں انہوں نے، اور منظر نامے بھی لکھے ہیں، لیکن اصل شہرت انہیں اردو نظم کے شاعر کے طور پر ہی ملی ہے۔ جو اصل شہرت ملی تھی انہیں وہ اردو نظم کے شاعر کے طور پر ہی ملی۔ تو انہوں نے جو نظمیں شروع کری تھی وہ نظم معرہ کی حیت میں،
نظم معرہ کی حیت میں کری تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اختر الایمان کو ایک علامتی شاعر اور غزل کا باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ کون سے شاعر کہا جاتا ہے انہیں؟ علامتی، یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ علامتی شاعر کہا جاتا ہے اختر الایمان کو، اور غزل کا باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے انہیں، یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے۔ باغی مطلب انہوں نے نظم کی جو پابندیاں تھیں اس کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے نظم کو اور بھی مضامین سے روشناس کرایا، ان سے جوڑا، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت پسند کی ان کی نظمیں۔ نظم ایک لڑکا، کون سی نظم تھی ان کی؟ ایک لڑکا، یہ نظم بہت فیمس رہی ہے ان کی، یہ بھی امپورٹنٹ رہتی ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اس میں اختر الایمان نے اپنی اس کشمکش کا اظہار کیا ہے جس میں وہ بچپن میں مبتلا رہے ہیں، مطلب انہوں نے اپنے بچپن کے بارے میں یہ نظم لکھی ہے، جو ان کے بچپن میں جو ان کے ساتھ میں بیتا ہوگا، جو ان کی کشمکش رہی ہے۔ نظم ایک لڑکا میں انہوں نے ان سب کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، ان کے اہم شعری مجموعے دیکھ لیتے ہیں۔ اختر الایمان نے کئی شعری مجموعے شائع کیے جو اردو نظم کے ارتقاء میں سنگ میل ثابت ہوئے، تو ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے تھے، تو دیکھتے ہیں ان کے کئی اہم شعری مجموعے رہے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ ان کا رہا ہے گرداب، یہ بہت ہی فیمس ان کا شعری مجموعہ رہا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ 1943 میں شائع ہوا تھا، کون سا تھا؟ گرداب، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ پہلا شعری مجموعہ کون سا تھا؟ گرداب تھا۔ اور دوسرا شعری مجموعہ تاریک سیاہ تھا، جو 1946 میں شائع ہوا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، آب جو ایک شعری مجموعہ ہے جو 1959 میں شائع ہوا تھا، کون سا تھا؟ آب جو، یہ بھی ان کا ایک شعری مجموعہ رہتا ہے جو 1959 میں شائع ہوا تھا۔ اور اگلا ہے یادیں، یہ بھی ایک شعری مجموعہ ہے، یادیں ان کا بہت فیمس شعری مجموعہ رہا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا، جو 1961 میں شائع ہوا تھا۔ بنت لمحات ایک شعری مجموعہ ہے جو 1969 میں شائع ہوا تھا۔ نیا آہنگ ایک شعری مجموعہ ہے جو 1961 میں شائع ہوا تھا، کون سا تھا؟ نیا آہنگ۔ یہ سب ان کے شعری مجموعے ہیں اور سبھی امپورٹنٹ رہتے ہیں، سب کو یاد رکھیے گا۔ سر و ساماں شعری مجموعہ 1983 میں شائع ہوا تھا، کون سا تھا؟ سر و ساماں۔ زمین زمین، یہ بھی کافی امپورٹنٹ رہتا ہے، ان کا فیمس ہے، زمین زمین شعری مجموعہ 1990 میں شائع ہوا۔ زمستان سرد مہری ان کا آخری شعری مجموعہ ہے، تو آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ زمستان سحری، اس کو یاد رکھیے گا، آخری شعری مجموعہ رہتا ہے یہ ان کا، تو یہ پوچھ لیتے ہیں اکثر سوال کہ پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے اور آخری۔ پہلا شعری مجموعہ ہم نے پڑھا ہے ان کا گرداب، اور آخری شعری مجموعہ ہم نے پڑھا ہے ان کا زمستان سرد مہری، جو 1997 میں شائع ہوا تھا۔ اور گرداب کب ہوا تھا شائع؟ گرداب ہوا تھا 1943 میں۔ دیکھیے، پہلا شعری مجموعہ ان کا گرداب تھا جو 1943 میں شائع ہوا تھا، اور آخری شعری مجموعہ زمستان سرد مہری جو 1947 میں شائع ہوا تھا، 97 میں، سوری۔ آگے بڑھتے ہیں، سب رنگ ان کا ایک منظوم ڈرامہ ہے، انہوں نے صرف اپنی زندگی میں ایک ہی ڈرامہ لکھا ہے جو سب رنگ ہے، جس کا نام، جو 1948 میں شائع ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1948 میں، آزادی کے بعد میں۔ اور خود نوشت اس آباد خرابے میں، ان کی ایک خود نوشت بھی ہے جس کا نام ہے اس آباد خرابے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، خود نوشت کہتے ہیں آٹو بایوگرافی کو، تو یہ ان کی خود نوشت رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اختر الایمان کو شعری مجموعہ یادیں کی اشاعت پر ساہتیہ اکادمی انعام 1962 میں ملا تھا، تو انہیں کس پر ملا تھا ساہتیہ اکادمی ایوارڈ؟ یادیں، میں نے بتایا تھا ابھی شروع میں آپ کو، بہت امپورٹنٹ ہے ان کا یادیں شعری مجموعہ، جو 1961 میں شائع ہوا تھا۔ کب شائع ہوا تھا یہ؟ 1961 میں شائع ہوا تھا یادیں، اور اس پہ انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ 1962 میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اختر الایمان کو بیت اللمحات پر یوپی اردو اکیڈمی کا انعام ملا تھا، کس پر ملا تھا انہیں؟ بیت اللمحات پر۔
بیت اللمحات پر یوپی اردو اکیڈمی انعام ملا تھا. تو یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا، بیت اللمحات پر ملا تھا انہیں. آگے دیکھتے ہیں. اختر الایمان کو سر و سامہ پر مدھیہ پردیش گورنمنٹ نے اقبال سمان سے نوازا تھا. اقبال سمان ایوارڈ ایک مدھیہ پردیش تو کس پہ ملا تھا انہیں؟ سر و سامہ پر ملا تھا. مدھیہ پردیش سے ایک انعام نکلتا ہے اقبال سمان ایوارڈ، جو اردو کے لیے جو بہت ہی ہمارے کارکردگی کرتے ہیں ہمارے اردو کے لیے، ان کو دیا جاتا ہے. تو مدھیہ پردیش سے ملا تھا انہیں سر و سامہ پر. ان کی سر و سامہ کیا تھی؟ ان کا شعری مجموعہ رہا ہے سر و سامہ، جو 1983 میں انہوں نے. تو انہیں سر و سامہ کب انہوں نے لکھا تھا شعری مجموعہ؟ 1983 میں. 1983 میں یہ شائع ہوا تھا سر و سامہ، اور اس پر انہیں وہاں سے ایوارڈ بھی ملا تھا اختر الایمان کو. اب آگے دیکھتے ہیں. اختر الایمان کو سر و سامہ پر غالب انسٹیٹیوٹ سے بھی ایوارڈ ملا ہے، جو دہلی میں ہے، اور اردو اکیڈمی دہلی نے بھی انعامات دیے ہیں. اردو اکیڈمی بھی دہلی میں ہے اور غالب انسٹیٹیوٹ بھی دہلی میں ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں پر دہلی میں ہی ہیں. تو یہاں سے بھی انہیں انعامات دیے گئے ہیں. کس پر؟ سر و سامہ پر. یہ بھی امپورٹنٹ رہتا ہے، اس لیے ان کا کافی فیمس ان کا شعری مجموعہ رہا ہے یہ، تو یہ یاد رکھیے گا. اختر الایمان کو میر تقی میر ایوارڈ 1988 میں ملا تھا. کب ملا تھا؟ 1988 میں. کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ میر تقی میر ایوارڈ. اب دیکھ لیتے ہیں ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات. ان کی شاعری تو ان کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اب ان کی خصوصیات دیکھتے ہیں کیا کیا رہی ہیں ان کی شاعری میں. آزاد نظم کا فروغ انہوں نے جو کرا ہے، آزاد نظم کا فروغ کرا ہے، اور اختر الایمان آزاد نظم کے اہم ستون رہے ہیں. انہوں نے اردو میں آزاد نظم کو مقبولیت بخشی. انہوں نے جو نظم جو کہی ہیں اور اس میں آگے کافی اپنی کارکردگیاں دکھائی اس میں، تو اسی کی وجہ سے انہوں نے آزاد نظم کو مقبولیت بخشی اور اس صنف کو تجرباتی اور تخلیقی وسعت عطا کی. تو اس کے اندر انہوں نے نئے نئے تجربے کیے نظم نگاری میں، اور اس کو تخلیقی وسعت بھی عطا کی. تو اس وجہ سے لوگوں میں جو تھا وہ شعر و شاعری سے جذبہ پیدا ہونے لگا تھا، اور لوگوں نے پسند کیا، اور جدید آزاد نظم بہت تیزی سے فروغ ہونے لگی. آگے ان کی نظم نگاری کی خصوصیت یہ ہوتی ہیں کہ حقیقت پسندی بہت ہے ان کی نظم نگاری میں. تو اختر الایمان نے خواب و خیال کے بجائے حقیقت کی تلخیاں بیان کی ہیں اپنی شاعری میں. تو خواب و خیال جو زیادہ تر ہمارا کلاسیکی شاعری میں دکھتا تھا، جیسے غالب کے یہاں، میر کے یہاں اور ذوق کے یہاں خواب و خیال کی شاعری ایسی دکھتی تھی. تو انہوں نے اس شاعری سے آگے بڑھ کر جب یہ جدید شاعری کی طرف آئے تو انہوں نے اس میں سے اس کو خواب و خیال سے نکال کر اس میں حقیقت کی تلخیاں بیان کی. اور ان کی نظموں میں محبت اور حسن و رومان کے بجائے عام انسان کے دکھ اور محرومیاں اور سماجی تضادات نمایاں ہیں. تو سماجی جو دور کے جو سماجی کیفیت ہوتی تھی اس وقت کی، وہ سب اس میں نمایاں دکھائی دیتی ہیں ان کی شاعری میں ہمیں، جس سے انسان اس کو جوڑ پاتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگوں نے ان کی شاعری کو پسند بھی کیا. آگے بڑھتے ہیں. داستانوی اور بیانیہ انداز. ان کی شاعری میں ہمیں کیا نمایاں دکھتا ہے؟ داستانوی انداز نمایاں دکھتا ہے. ان کی نظموں میں اکثر کہانی یا واقعاتی رنگ ملتا ہے. مطلب جب ہم ان کی نظمیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کہانی سن رہے ہوں یا کوئی واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو. وہ نظم کو ایک داستانی پیرایا دیتے ہیں جس میں قاری کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی قصہ بیان ہو رہا ہو، آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ گھوم رہا ہو اس کا. وہ اس انداز سے نظم کو بیان کرتے تھے. انہوں نے کیا دیا تھا نظم نگاری کو؟ داستانوی انداز دیا تھا اپنا. اور
آگے دیکھتے ہیں فلسفیانہ اور فکری گہرائی. ان کی شاعری میں ہمیں کیا دکھائی دیتی ہے؟ فلسفیانہ اور فکری گہرائی دکھائی دیتی ہے. اخترالایمان کی شاعری محض سطحی نہیں، سطحی مطلب اوپری نہیں ہوتی ان کی شاعری، بلکہ گہری فکر دکھائی دیتی ہے ان کی شاعری میں، اور فلسفے سے لبریز دکھائی دیتی ہے. ان کی شاعری میں ہمیں فلسفیانہ انداز دکھائی دیتا ہے اور گہری فکر، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ڈیپ میننگ نکل کے آتا ہے. وہ انسان کے وجودی سوالات اور اخلاقی کشمکش یا موت و حیات کے اسرار اور روحانی سوالات پر اظہار خیال کرتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سب چیزیں ہمیں ان کی شاعری میں دکھائی دیتی ہیں. شہری زندگی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے ہمیں ان کی شاعری میں. اخترالایمان کے یہاں دیہی رومانی فضا کے بجائے شہری زندگی کی پیچیدگیاں بھی دکھائی دیتی ہیں. کیا دکھائی دیتا ہے؟ رومانی فضا کے بجائے شہری زندگی، مطلب یہ گاؤں وغیرہ کی جیسی وہ نہیں دکھائی دیتی ان کی شاعری میں، تو شہری زندگی زیادہ نمایاں ہے ان کی شاعری میں. اور مسائل کا عکس ملتا ہے، وہ مشینوں کے دور کے انسان کی تنہائی اور گھٹن کو نمایاں کرتے ہیں. جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، آج کا دور مشینوں کا بہت آ گیا ہے، تو وہ اس وقت جو تھی نا وہ شروعات تھی اس دور کی، تو انہوں نے اس وقت کو انہوں نے نمایاں کرا ہے اپنی شاعری میں، کہ انسان کی تنہائی دکھائی دی ہے اس مشینوں کے دور میں، اور جو انسان کی گھٹن تھی اور پریشانیاں تھیں ان سب کو اس میں اجاگر کیا ہے. اخترالایمان کے متعلق مختلف خیالات دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ محققوں نے ان کے بارے میں کہا ہے، ان کی شاعری کے بارے میں. بقول ایاز، کس نے کہا ہے؟ ایاز نے. مدیر رسالہ سوغات کے یہ مدیر رہے ہیں. ایاز جو ہیں وہ رسالہ سوغات کے مدیر رہے ہیں. تو اخترالایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا. کس نے کہی ہے یہ بات؟ ایاز نے کہی ہے. جب اخترالایمان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار، دیکھیے انہیں آخری سردار انہوں نے کہا ہے. اور اخترالایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر فراق نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، جو ان کا پہلا مجموعہ ہے، ہم نے پڑھا ہے گرداب پر. فراق نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اخترالایمان کی ہے. نئے شاعر، جو جدید شاعر جو آئے ہیں بعد میں آزادی کے وقت پہ، تو انہیں جدید شاعر کہا جاتا ہے. تو ان میں سب سے زیادہ جو گھائل آواز رہی ہے وہ اخترالایمان کی رہی ہے. اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ فراق گورکھپوری نے. تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس اخترالایمان کے بارے میں، جنہیں ہماری نظم نگاری کا ایک سنہرا باب کہا جاتا ہے. انہوں نے اردو نظم نگاری کے لیے بہت اپنی کاوش و کوششیں دکھائی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.